یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے۔ لا تجادلوا بالقرآن، قرآن کے ذریعے مناظرے نہ کرو۔ لا تكذبوا کتاب اللہ بعضه ببعض، مبادا بعضی از کتاب خدا رو با بعضی کتاب کا بعض حصہ جو ہے وہ بعض کے ذریعے تقسیم مت کرو۔ خدا کی ان قسم، المؤمن لا یجادل، بے درستی کہ مومن جب گاہی اوقات مجادلے کبھی کبھار قرآن کے ذریعے مجادلہ کرتا ہے، نہ کہ ہمیشہ، فیغلب، شکست تو وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب نے پہلے بات جو کی کہ قرآن پاک سے استدلال نہیں کر سکتے، ہماری کتاب سے جو بات پڑھی میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ قرآن پاک ہی دلیل ہے، قرآن پاک میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہی ہے ہدایت، قرآن ہی ہے شفا۔ قرآن پاک، سارا قرآن پاک پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک دلیل میں پیش ہوتا ہے، ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا، مگر جن کے پاس قرآن پاک کا جواب نہیں ہوتا وہ یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اور ایک جو خاص اس نے ایک نئی بات کہی، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو 35 منٹ میں ہر سوال کا جواب جو موضوع سے باہر تھا دینا ضروری نہیں تھا، تو اس نے ایک بات کہی کہ قرآن پاک سے دلیل نہیں دے سکتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن پاک آیا ہی دلیل بن کر ہے، یہودیوں کے لیے دلیل ہے، نصاروں کے لیے دلیل ہے، مشرکوں کے لیے دلیل ہے، تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اہل کتاب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک معاذ اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ قل یا اہل الکتاب، اے میرے رسول فرما اے اہل کتاب، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں جس میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو مسلمان کیا مناظرے میں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن نہیں سنائے تو کیا سنائے؟ اگر کوئی کہے کہ نماز کے لیے کیا حکم ہے، ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو شیعہ کے اصول سے آیت نہیں پڑھ سکتے معاذ اللہ۔ قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن پاک کو نہایت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ بہت سی آیات ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ تو ناظرین کرام اس طرف آتے ہیں کہ اس نے حدیث پاک پڑھی ولا تجادلوا بالقرآن، قرآن پاک پر مناظرہ نہ کرو، ایک آیت سے دوسری آیت کا انکار نہ کرو، یعنی قرآن پاک کو موضوع مناظرہ نہ بناؤ، یا جیسے متشابہات پر بحث کرنا، یعنی قرآن پاک کی متشابہات جو آیات ہیں اس پر بحث کرنا، یا 7 حروف پر بحث کرنا، یا اختلاف قرأت پر بحث کرنا، یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ایسے مطلب لینا کہ دوسری کا انکار ہو جائے، یا ناسخ منسوخ پر بحث کرنا، یعنی اس حدیث کا مطلب ہے قرآن پاک پر مناظرہ نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک سے دلیل نہ دو، یہ تو مسلمانوں کے متفقہ اصول کے خلاف ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان عالم سے پوچھیں، آپ کسی شیعہ سے پوچھ لو، شیعہ مناظر سے، کیا قرآن پاک کی آیت حجت نہیں؟ تو وہ کہے گا بالکل حجت ہے۔ اس نے تو جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس وقت اس کے پاس قرآن پاک کے انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، جس وجہ سے اس نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ اسی معنی میں ولا تجادلوا بالقرآن، دوسری جگہ ولا تجادلوا فی القرآن، اور بخاری شریف کی آپ یہ حدیث دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن پاک میں مناظرہ نہ کرو، یعنی قرآن پاک کو موضوع مناظرہ نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کتنی شیعہ کے مناظرے کی کتابیں، سب نے آیات لکھی ہیں، کتنے مناظرے ہو چکے ہیں، صدیاں ہو چکی ہیں، آج تک شیعہ قرآن پاک مناظروں میں پڑھتے آئے ہیں۔ یہ کس طرح کی اس نے نئی بات
یعنی بیان کر دی. دوسرے ہفتے مناظرہ رکھا ہوا تھا، دوسرے ہفتے نہیں آیا، بولا یہ مولوی نہیں ہے، آؤ اس پر مناظرہ کرو، الگ رکھو نا ٹاپک. ولا تجادلوا بالقرآن، آپ نے کہا، ابو القاسمی نے کہا کہ قرآن پاک کو دلیل نہ بناؤ، آ جاؤ اس موضوع پر مناظرہ کرو، انشاءاللہ تعالی تمہارے سامنے تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا کہ قرآن پاک حجت ہے، اماموں سے ثابت کروں گا. اور یہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دے رہا تھا کہ شاید میں نے صرف آیات پڑھی ہوں، میں نے آیات کے ساتھ شیعہ تفسیر پڑھی، حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان پڑھا. شیعہ کے سارے اس مناظرے میں ایک بھی دلیل آپ دیکھیں نہیں دی اس نے جو صراحتاً میرے دعویٰ کے خلاف ہو. کوئی ایک آیت پڑھی کہ حضرت علی علم غیب جانتے تھے، کوئی ایک حدیث پڑھی کہ ان کے امام میں سے کوئی غیب جانتا تھا، ایک بھی نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی. الحمدللہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو.